دیرینہ دوست ہوا کرتے تھے جو لال ٹوپی پہنتے تھے، تو انہوں نے ایک قرآن کی آیت کو ٹویسٹ کیا. وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، خدا نہ کرے کہ ہم پاکستانی کافر ہیں، ہم اللہ اور رسول سے جنگ کریں گے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. 1400 سال سے ہو رہا ہے، یہ یزید کے زمانے سے ہو رہا ہے. جنہوں نے ملوایا تھا انہوں نے لانچ کیا، اور جنہوں نے ملوایا تھا میں بول نہیں سکتا. آگے بولیں. جنہوں نے مجھے ملوایا تھا آگے بولیں. آپ کو کس نے ملوایا؟ آپ کو کسی ادارے نے ملوایا تھا؟ شخصیات نے کس نے ملوایا تھا آپ کو لال ٹوپی؟ ڈالا آئے گا تو آپ کو کال کروں گا. میں بتا رہا ہوں سنڈروم ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. آبا و اجداد حیدرآباد دکن کے امیر عثمان علی خان نے اس ملک کا 4 سال کا بجٹ دیا تھا. مائی فادر از ماشاء اللہ 93. مجھے اپنے والد کے اوپر رحم آتا ہے بعض اوقات جب وہ اداس ہو جاتے ہیں نا حالات دیکھ کر. کس منہ سے فرانس جائیں گے یا کسی اے آئی کے کنونشن میں جائیں گے یا سمٹ میں جائیں گے یا کانفرنس میں جائیں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس 200 لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہیں جو اے آئی پہ ریسرچ کر رہے ہو. چائنا میں 169,000. ہمارے پاس 20 نہیں ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کس منہ سے فرانس جائیں گے؟ وہاں جا کے ڈزنی ورلڈ چلے جائیں گے، یورو ڈزنی جو ہے وہاں پر، یا آئیفل ٹاور کے پاس ایسے کر کے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا لیں گے. یہ گزارش ہے ربانی صاحب سے کہ پہلے اس پونی کو بڑا کر لے تاکہ اچھے سے لگے، ورنہ وہ پونچھ سی لگتی ہے. اور ایسی بدحواسی کی باتیں نہ کریں. آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں ویزا کینسل کر کے چلے جائیں، تو یہ جب وہ پیسے دینے آ رہے تھے واپس چلے گئے نا، یہی قدموں سے لپٹے ہوئے ہوں گے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کہ بھائی جان مذاق کر رہے تھے، آپ نے سیریس لے لیا، پلیز نہ جائیں. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. میر محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویری مچ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ سر، ایک بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ آپ ہمیشہ ہی مسکراتے رہتے ہیں. یہ بڑی ایک خاص بات ہے آپ کی شخصیت کی. سر اللہ کے سامنے روتا ہوں، دنیا کے سامنے ہنستا ہوں. آپ نے کیونکہ دنیا میرے پرابلم نہیں سالو کر سکتی تو ان کے سامنے کیوں رہوں؟ جو سالو کر سکتا ہے اس کے سامنے روتا ہوں. خوبصورت بات ہے. اچھا سر، آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی ایسا قانون بھی بن جائے کہ ڈی چوک کی طرف دیکھنے پر بھی یہ گناہ تصور کیا جائے، جرم تصور کیا جائے، اور اس وجہ سے بھی اٹھا لیا جائے بندہ. دیکھیں، وہ ایک سارکاسٹک ٹویٹ تھا میرا، اور میں نے دل سے کیا تھا، اس لیے کہ اس سے ایک دن قبل میرے ایک دیرینہ دوست ہوا کرتے تھے جو لال ٹوپی پہنتے تھے. 3-4 سال سے وہ مجھے پسند نہیں کرتے اب. پہلے روز واٹس ایپ آتے تھے ان کے بلا ناغا. تو انہوں نے ایک قرآن کی آیت کو ٹویسٹ کیا. وہ چیپٹر 5 آیت نمبر 33 ہے. اس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کی بات کی گئی ہے. انہوں نے اس کو سیاست پہ لاگو کر کے، پاکستانیوں پہ لاگو کر کے، تحریک انصاف پہ لاگو کر کے انہوں نے آیت نمبر دی بتائی. مجھے پتا تھا، میں علامہ طالب جوہری کا 6 سال شاگرد رہا ہوں، تو تھوڑا سا علم میرے پاس ہے. تو اس پہ میں نے ایک سارکاسٹک ٹویٹ کی کہ اگلی دفعہ قرآن شریف کی کوئی ایک اور آیت کو توڑ موڑ کے پیش کیا جائے گا اور یہ لاگو کر دیا جائے گا کہ آپ کی سمت بھی اگر ڈی چوک کی طرف ہے تو آپ مشرک ہیں، مرتد ہیں، قابل قتل ہیں. مطلب کیا پاگل پن ہو رہا ہے اس پاکستان میں؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز. چیزوں میں بہتری آنی چاہیے، صبر آنا چاہیے، تحمل آنا چاہیے، نہ کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ آیت کی غلط تشریح کریں. اور میں اس ریکارڈڈ پروگرام میں کہہ رہا ہوں چیپٹر 5 آیت نمبر 33. آپ کسی سے ابھی آپ جائیں انگلش میں کھولیں، فارسی میں کھولیں، عربی میں کھولیں یا اردو میں کھولیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، خدا نہ کرے کہ ہم پاکستانی کافر ہیں، ہم اللہ اور رسول سے جنگ کریں گے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ہماری یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہماری جانیں آقا کے اوپر قربان. ہم اللہ کے ناچیز بندے، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی یہ چیزیں. اور یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے.
یہ یزید کے زمانے سے ہو رہا ہے. امام حسین کا سر جب لایا گیا تھا دربار یزید کے اندر تو ہر طرف سے بی بی زینب کا جب خطبہ شروع ہوا تو ہر طرف سے اذانیں دی گئیں تاکہ ان کا خطبے کی آواز بیٹھ جائے. تو اسلام کو تو 1400 سال سے یوز کیا جا رہا ہے, اب تھوڑے ڈیفرنٹ رنگ میں یوز کیا جا رہا ہے. نہیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ لال ٹوپی کا لانچ کس نے کیا ہے سر؟ لال ٹوپی کی لانچنگ ہوتی ہے باقاعدہ سے, ہر دفعہ لانچنگ پیڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے, اسے لانچ کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے ملوایا تھا انہوں نے لانچ کیا, اور جنہوں نے ملوایا تھا میں بول نہیں سکتا, آگے بولیں. جنہوں نے مجھے ملوایا تھا آگے بولیں. آپ کو کس نے ملوایا؟ آپ کو کسی ادارے نے ملوایا تھا, شخصیات نے کس نے ملوایا تھا آپ کو لال ٹوپی؟ بہت بڑی شخصیت تھی, بہت ہی بڑی. کسی ادارے کی شخصیت تھی یا سیاسی شخصیت تھی یا کاروباری شخصیت تھی؟ ڈالا آئے گا تو آپ کو کال کروں گا, میں بتا رہا ہوں. ڈن ہو گیا, آپ نے مجھے کال کرنی ہے, اس کی گارنٹی نہیں ہے میں اٹھاؤں گا پھر. بس یہ دیکھیں نا, تو پھر یہیں پہ بات ختم کر دی. ادارے کی کوئی بہت بڑے سربراہ تھے, ان کے یہاں میری اور ان کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا لیکن سر فوج تو انہیں ڈس آن کرتی ہے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے. یقیناً کر رہے ہوں گے. دیکھیے ایسی بے وقوفی کی باتوں کے اوپر تو یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ فوج نے ان کو کہا ہے. آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو. یہ وہ سنڈروم ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں کسی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں. I don't think anybody told him to do this. یہ خود سے اپنی پتہ نہیں پرجوش اس میں آ کر, جوش خطابت میں آ کے انہوں نے یہ کیا ہوگا, اور میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ جن صاحب نے مجھے ملایا تھا وہ بے انتہا نفیس انسان ہے, بہترین طریقے سے انہوں نے ادارہ چلایا. مطلب آج تک میری ان سے گھریلو دوستی ہے, وہ بھی ان سے بات نہیں کرتے اب, مگر that's besides the point. مطلب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے گالیاں دینا, یہ کرنا وہ, مطلب گالیوں کے علاوہ ایسی بڑی بڑی باتیں کر دینا. یار ہماری جانیں قربان ہے اس ملک کے اوپر. میں میر ہوں, میرے آبا و اجداد حیدرآباد دکن کے ہیں. میر عثمان علی خان نے اس ملک کا 4 سال کا بجٹ دیا تھا. ہمارے یہاں تو مذاق ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پاکستان کی کا ترانہ پڑھ دو یا اذان پہلے دو. استغفر اللہ, اذان ہی دی جاتی ہے, مگر ایک ہمارے پورے خاندان میں یہ مذاق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جانیں اٹکی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر. تو آپ دیکھیے, آپ کسی کا نام لے کے, ایک نئی روش نکلی ہے سوراب, کسی پر بھی تنقید کر کے ٹویٹ کر دینا اور کہنا میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا. کمال ہے یار, کیا ہم بے وقوف ہیں کہ اگر آپ نے نام نہیں لیا آپ کے, میں تو ہمیں نے پورے پاکستانیوں کو تو نہیں کہا. کس سے مخاطب تھے آپ پھر یہ کہتے کہ یہ 12% بلوچیوں کے لیے ہے, 3% پنجابیوں کے لیے ہے, 9% پٹھانوں کے لیے ہے, 28% گلگتیوں کے لیے, 6% مہاجروں کے لیے ہے. میرا یہ خطاب جو ہے وہ یہ کہتے, اور پھر اس میں پھر یہ بتاتے کہ کس جگہ سے کتنا سیمپل لیا ہے. مطلب بے وقوفی کی باتیں ہیں میری نظر میں یہ سوراب. اچھا سر, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور سر ظاہر ہے بہت سارا احترام آپ کی فیملی کے لیے جنہوں نے, ظاہر ہے آپ لوگوں نے پاکستان بھرنے کے وقت 4 سال کا بجٹ بھی دیا تھا. اب جو حالات پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں, اب یہ آپ کا دل کڑتا نہیں ہے سر؟ آپ کا سانس نہیں بند ہوتا جو حالات, جو معاملات پاکستان کے اندر بنے ہوئے؟ میں ایک بات کہوں, میرا دل کوئی چیز نہیں ہے. My father is ماشاءاللہ 93. مجھے اپنے والد کے اوپر رحم آتا ہے بعض اوقات جب وہ اداس ہو جاتے ہیں نا حالات دیکھ کر. میرا کچھ نہیں ہے, میں نے ہمیشہ زندگی میں اپنے والدین کو اپنے سے اوپر رکھا ہے, ان کے احساسات کو, ان کی سوچوں کو. میرے والد 5 یا 6 دن پہلے ہم بیٹھے ایسی باتیں کر رہے تھے, پتہ نہیں کیوں انہوں نے ہجرت کی باتیں شروع کی کہ ہم آئے, یہ ہوا وہ ہوا. والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو والدہ نے جو ہمیشہ کہتی تھی نا, والد کہنے لگے کہ مجھے نہیں لگتا میری زندگی میں اس ملک کے حالات صحیح ہوں گے. میں نے کہا خدا نہ کرے پپا, اللہ آپ کو 200 سال کا کرے. میری والدہ نے, جنہوں نے ہماری گٹھی میں یہ بات ڈالی, انہوں نے پلٹ کے انہوں نے میرے والد سے کہا عابد جیسے بھی حالات ہوں جو چھوڑ کر آئے ہیں اس سے تو بہتر ہے.
مطلب یہ دیکھیں ذرا. اور حالانکہ مجھے پتا ہے میری والدہ نے فوج کو ہمیشہ میرے سرفروش بچے کہا تھا. if I start naming کہ کتنے جنرلوں نے گھر آ کے میرے والدہ کے ہاتھ کا کھانا کھا کے جا چکے ہیں فرمائش کر کر کے, وہ پکاتی نہیں ہے اب مگر ان سے پکوا کر, تو میری تو میں کھل کے کہوں گا میری تو ایک کیا کہتے ہیں ریلیشن شپ رہی ہے 27-28-30 سال تک ایز این انویسٹمنٹ بینکر ایون when I was in America. تو اگر میں تمیز سے اختلاف کروں تو میرا حق ہے. مجھے کسی نے کانٹریکٹ تو نہیں دیا ہے, میں نے کوئی بزنس تو نہیں کیا, میں نے 1 روپیے کا بزنس نہیں کیا فوج کے ساتھ اور جان نچھاور کی. اگر مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے تو میں تمیز کے دائرے میں کروں گا اور یقیناً کروں گا, اور میرے خیال میں کرنے بھی دیا جانا چاہیے تمیز کے ساتھ اختلاف. تو یہ حالات میرے یہ صحیح ہوں گے؟ ہاں ہوں گے. آپ کے سوال کی اتنی بڑی تمہید باندھ کے میں نے جواب یہ دیے. میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں سہراب, جس یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا نام میر محمد علی خان ہے. حالات صحیح ہوں گے کیونکہ اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا. سمپل, دیٹ از مائی لاجک. ہیجان سے, خوف سے ملک نہیں چلائے جا سکتے. معیشت نہیں چل سکتی اس طریقے سے. معیشت میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے, بہت بہتری آنی ہے. 5% بہتری کیا آئی ہے کہ اسٹیبلائز ہو گئی ہے. بہتری نہیں آئی ہے, اسٹیبلائز. وہ اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ بہتری نظر آ رہا ہے ہمیں اس وقت. ایگریکلچرل آؤٹ پٹ لو ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ابھی تک کوئی ریفارمز نہیں کیے ہیں ہم نے. ڈالر بہت اچھی چیز ہے, ایک جگہ آ کے رک گیا ہے, ورنہ اور تباہی آتی. الحمدللہ یا رب العالمین کہ ڈالر اسٹیبلائز ہو گیا. جو بات سچ ہے وہ سچ کہوں گا, جو نہیں ہے وہ نہیں کہوں گا. مگر یہ ان حالات کو صحیح ہونا لازم ہے سہراب, ورنہ نہیں چل سکتا. میر محمد علی صاحب, سر اسٹریٹ کوسچن ہے, مختصر بتائیے گا, آج کیا تنقید کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ لگتا ہے, بالکل لگتا ہے. جو اٹھ گئے ہیں, جن کا سنا تھا, 75 سال کے آدمی سے لے کے 18 سال کا نوجوان, میں کس گنتی میں آتا ہوں. مگر تنقید اور گالی میں فرق ہے میری نظر میں. تنقید کریں, گالیاں نہ دیں. کیا آپ عمران خان نے جو خط لکھا تھا پاکستان کے موجودہ آرمی چیف صاحب کو, اس کے اندر عمران خان صاحب نے 3 سے 4 دفعہ کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان ڈیفرنسز بہت زیادہ آگے ہیں, ایک خلیج ہے جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اگری کرتے ہیں؟ جی ایگری کرتا ہوں, کافی حد تک ایگری, بلکہ ہاں بالکل کرتا ہوں ایگری. اور میں ہمیشہ سے کہتا بھی آیا ہوں اپنے دوستوں کو کہ اس خلیج کو کم کرنا ہے. ہم وہ قوم ہیں جو زندگی بھر اپنی فوج کا ہم نے ساتھ دیا ہے. اب اگر اختلافات اذہان میں آ گئے ہیں تو ان کو صحیح کرنا پڑے گا. سارے کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا, ملک کی بہتری کے لیے سوچنا پڑے گا. اداروں کو اپنی حدود میں کام کریں, سیاستدان اپنی حدود میں کام کریں, عوام اپنی حدود میں رہے. محمد علی صاحب ایک منٹ سر, پلیز میں آپ 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں سر. جب یہ آپ گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں, اسی دوران کی خبر ہے, یعنی 1 منٹ پہلے آئی ہے, عمران خان صاحب نے پاکستان کے آرمی چیف کے نام تیسرا خط لکھ دیا ہے, اور اس میں کیٹاگوریکل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست سے کنارہ کیا جائے, یعنی فوج کو سیاست سے باہر کیا جائے. یہ انہوں نے آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کر لیا. دیکھیں, فوج تو خود کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہے, تو اب اس سے آگے آپ کیا کہیں گے؟ جو عمل دخل ہے اس کو ہٹا دیا جائے, اور اس ملک میں صرف بہتری ہی آ سکتی ہے. سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں. اگر مجھے کوئی سیاستدان پسند نہیں ہے تو 5 سال کے بعد میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا, میں ہٹا دوں گا. ایک 6 سے 8 دورانیے گزر جائے پوری سیاست کے, ہر وزیر اعظم کے, ان کو ہٹایا نہ جائے, بہترین ہو جائے گا یہ ملک. میں تو نہیں رہوں گا جب تک, 6 کا مطلب 30 سال ہے. I'm in my 50s, میں رہوں نہ رہوں, that's not the point, but the point is
کہ اس طرح بالکل صحیح ہے، ہر ایک کو اپنے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، مگر ہمارے یہاں کے سیاستدان بھی تو ویسے ہی ہیں اچھا جس طریقے کے. سر میر محمد علی صاحب، انشاءاللہ آپ کے والد صاحب 200 سال تک جئیں گے اور آپ نے 100 سال تو انشاءاللہ کرنا ہی ہے. سر میں یہ آپ نے اس کی تصدیق کی ہے، عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اور عوام میں خلیج آ گیا، دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، یعنی آپ کی نظر میں آج پاکستان کے عوام فوج کے بارے میں کیا سوچ کیا رکھ رہی ہے؟ یہ جو دوریاں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فکر کیا ہے فوج کو لے کر؟ دیکھیں بہت سارا پروپیگنڈا بھی ہے، اوکے، لیٹس بیکم ویری ریئلسٹک. بہت سارے باوسوخ مسئلے بھی ہیں جو ثابت ہو سکتے ہیں اگر ڈائیلاگ ہو. انا کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے، 2 قدم وہ پیچھے ہٹے، 2 قدم وہ پیچھے ہٹے، 2 قدم وہ پیچھے ہٹے، اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرے آپس میں. اس طریقے سے بیان بازی سے تو کوئی چیز نہیں صحیح ہوگی میری نظر میں. اور یہ ٹویٹر کے اوپر جو ایک ہیجانی کیفیت ہو گئی ہے، بغیر تصویر کے آئی ڈی 2023 یا 24 میں بنی ہوئی آئیڈیاں گالیاں دے رہی ہوتی ہیں ہر ایک کو. تو آپ کے خیال میں کیا اس میں دشمن کے اکاؤنٹ نہیں ہیں؟ یقیناً ہوں گے، انڈیا سے بھی ہوں گے، اسرائیل سے بھی ہوں گے، اللہ جانے کون اور ہمارے دشمن ہیں ان کی طرف سے بھی ہوں گے. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس ملک میں ہیجان پھیلا ہے، اس کو اور بڑھاؤ. تو سب میں پہلے ٹویٹر از ناٹ دا گیج a gauge of where the country is going. It could be, but in my view it's not. تو بس بہتری کی طرف اب ہمیں جانا چاہیے. دیکھیے جب تک ملک کی معیشت صحیح نہیں ہوگی سہراب، ہر چیز پیسے سے چلتی ہے، ہسپتال بھی، فوج بھی، اسکول بھی، سڑکیں بھی، ہر چیز پیسے سے چلتی ہے. نئی ایجادات بھی پیسے چاہیے اسی کے لیے. تو ہمارا فوکس اگلے 20 سے 25 سال تک اکانومی کے اوپر ہونا چاہیے. 5 10 سال کا اکنامک پلان ہونا چاہیے. 77 سال ہو گئے ہیں، آج تک 10 سال کا اکنامک پلان ہمارے پاس نہیں رہا، کوئی ریفارمز ہم نے نہیں کی. آج کے اے آئی کے دور میں ایف بی آر کے پاس کمشنرز بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں اے آر کے پاس کمشنرز؟ یہ سب چیزیں دیکھیں نا آپ، یہ تو اے آئی کے ذریعے ہونا چاہیے ہر چیز. مطلب اتنی چیزیں ہیں، فسکل پالیسیز ہیں، ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا، پرائیویٹائزیشن ہے، پرائیویٹائزیشن کرتے رہے. ابھی تک ایک کمپنی 182 کمپنیز میں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں سے ایک کمپنی پی آئی اے لے کے چلے تھے، اس کو نہیں پرائیویٹائز کر سکے. مطلب کر کیا رہے ہیں یہ؟ سر اس وقت یہ کل بلکہ ختم ہوا ہے، میرے خیال میں آج بھی ہے، جو فرانس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر سمٹ ہے، اے آئی ایکشن سمٹ. دنیا کے 60 سے زیادہ لیڈران وہاں پر موجود ہیں، لیکن ہمارے موجودہ آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب یو اے ای کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر بیٹھ کر جناب شیخوں کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں. اب آپ خود ہی اسے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی اے آئی کی یونیورسٹی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اے آئی کی پالیسی ہے؟ میرے پاس مطلب آپ کے پاس نہیں کہہ رہا، مطلب مناسب قوم، ہم پاکستان، جب میں آپ کہہ رہا ہوں تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی بات کر رہا ہوں. کیا کس منہ سے جائیں گے سہراب؟ کس منہ سے فرانس جائیں گے یا کسی اے آئی کے کنونشن میں جائیں گے یا سمٹ میں جائیں گے یا کانفرنس میں جائیں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس 200 لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہیں جو اے آئی پہ ریسرچ کر رہے ہوں. چائنا میں 169,000 scientists 169,000 scientists are involved in researching in AI. 169,000. ہمارے پاس 20 نہیں ہے. سلیکن ویلی امریکہ پورا شفٹ ہو رہی ہے اے آئی کے اوپر. وال اسٹریٹ از شفٹنگ آن اے آئی. میں تو دوستوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں نا وال اسٹریٹ پر، پرانے جو دوست ہیں. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کس منہ سے فرانس جائیں گے؟ وہاں جا کے ڈزنی ورلڈ چلے جائیں گے، یورو ڈزنی جو ہے وہاں پر، یا آئیفل ٹاور کے پاس ایسے کر کے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا لیں گے. مطلب ایک مذاق بنایا ہوا ہے ملک کا ہر طریقے سے. جس ملک میں ایجوکیشن، وہ 4-6 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، یو ایس ایڈ نے $159 ملین
سندھ کی حکومت کو دیا تھا, اور ایک اسکول تھا جس سے وہ سارے اسکول بنا رہے تھے, اور ہر اسکول کے اوپر وہ USAID کا وہ بورڈ لگا ہوا تھا. وہ 25,000 روپے کی ایک ڈیسک لی تھی, وہ کر رہی ہے وہاں پر, ایک بچہ نہیں, ایک ٹیچر نہیں. جس ملک میں تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا جائے, یہاں کے بچے سپورٹس کی بات نہیں کرتے, تاریخ کی بات نہیں کرتے, آرٹس کی بات نہیں کرتے, انوینشنز کی بات نہیں کرتے, AI کی بات نہیں کرتے, صرف یہاں کے بچوں کے ذہنوں کو سیاست میں پھنسا دیا ہے. تو کس طریقے سے یہ نئی نسل آگے بڑھے گی؟ دنیا میں کہیں پر بھی الیکشن سے 2 مہینے پہلے سیاست کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد سب بھول کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. ہر ترقی یافتہ ملک کے اندر, چاہے آپ یورپ کو دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں, کہیں دیکھ لیں, ہم ہی پھنس گئے ہیں. صبح اٹھتے ہیں نحوست ٹی وی کے اوپر, میں نے تو سالوں سے نہیں دیکھا ٹی وی, مگر صبح اٹھتے ہیں تو سیاست کی باتیں, شام سوتے ہیں تو سیاست کی باتیں, ہر چیز سیاست سے ریلیٹڈ ہے. کاروبار سیاست سے ریلیٹڈ ہے, کانٹریکٹ سیاست سے ریلیٹڈ ہے, LC کے پیمنٹ کرانا ہو تو سیاستدانوں کو جاننا پڑتا ہے. مطلب شکنجہ بن گیا ہے یہ سیاست. یہ کون سا جمہور ہے, دستور ہے؟ That's very right. اور پھر جو برینڈ رین کی بات چیت کریں تو سر 32 سے 33 لاکھ نوجوان جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں پاکستان چھوڑ چکے ہیں, اور جو نہیں باہر جا پا رہے وہ ڈنکیاں مار رہے ہیں. ابھی لیبیا والی میں جو کے ساحل پر جو کشتی ڈوبی ہے اس کی بری حالت ہے, اس میں ایک عجیب تباہی نکلی ہوئی ہے. سر ون لاسٹ کمنٹ کیجئے گا, میں دیکھ رہا تھا آپ نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے. ہمارے سابق چیئرمین سینٹ جناب محترم جو کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہمیں دکھاتے تھے, آئین کی کرتے تھے, رضا ربانی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ IMF والوں کے جناب مشن کے ویزے کینسل کریں کیونکہ یہ ہماری جناب جوڈیشری کو چیک کر رہا ہے اور انہیں واپس بھیجیں. سر یہ کتنی غیر سنجیدہ سٹیٹمنٹ. میری بھی یونیورسٹی میں پونی ہوا کرتی تھی, بہت لمبی تھی میری, میرے بال یہاں تک تھے ریڈگرز میں جب میں تھا, تو میں ایسے کر کے پونی بناتا تھا. تو میری گزارش ہے ربانی صاحب سے کہ پہلے اس پونی کو بڑا کر لیں تاکہ اچھے سے لگے, ورنہ وہ پونچھ سی لگتی ہے. اور ایسی بات حواسی کی باتیں نہ کریں, اپنے ہی پرائم منسٹر کی بات سنیں. وہ کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو وہ سینٹ میں ہے تو اپنے وزیر اعظم, میرے وزیر اعظم نہیں, اپنے وزیر اعظم کی بات سنیں اور ان سے کہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ بے وقوفی کی اتنے سیریس اور سینئر سیاستدان ایسی بات کریں گے سہراب, تو اس کے بعد بچا کیا ہے پھر؟ آپ IMF کو کہہ رہے ہیں ویزا کینسل کر کے چلے جائیں, تو یہ جب وہ پیسے دینے آ رہے تھے اس وقت کہتے یہ کہ ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے, ہم آپ کو ویزا ہی نہیں دے رہے, واشنگٹن DC سے ویزا ہی نہیں دلواتے. خامخواہ سنسنی پھیلانے کے لیے, اپنے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں سیاستدان. ایک عمر ہو گئی ہے, اپنی عمر کا خیال رکھو یار. میں 50 کے پھیرے میں آ گیا تو میری 40 کے پھیرے میں میری عادتیں بدلی, 30 کے پھیرے میں میری عادتیں بدلی, اور وہ بدلتی عادتیں بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں. کم بولیں, سوچ کر بولیں. آپ کو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے, اس رتبے کا شکر ادا کریں, اور وہ شکر اس طریقے سے کریں کہ آپ کے منہ سے جو نکلے اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, ملک کو نقصان نہ ہو, عوام میں ہیجان نہ پھیلے. یہ تینوں کیٹیگریز ان کے جملے میں آ گئی ہیں. IMF والو واپس چلے جاؤ, اور اگر واپس چلے گئے نا, یہی قدموں سے لپٹے ہوئے ہوں گے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کہ بھائی جان مذاق کر رہے تھے, آپ نے سیریس لے لیا, پلیز نہ جائیں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست .pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست .pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں.
پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.